اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس روزے کے بدلے میں نے ان کو جنت میں داخل کر دیا بھائی ماشاءاللہ۔ اس رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ شیاطین کو قید کرتے ہیں اور جہنم کا دروازوں کو بند کر دیتے ہیں بھائی صاحب۔ رمضان کے دوران، روزے کے دوران اگر کوئی شخص اچانک بیمار ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا الٹی وغیرہ آتے ہیں، تو اگر اس کی روزہ ٹوٹ جائے تو پھر متبادل روزہ رکھنا یا کفارہ وغیرہ دینا کیسا ہے؟ آج کل تو سب کے یعنی جیب کے اندر موبائل ہے، اس کے اندر پوری دنیا ہے، بے شک وہ ٹائم پاسی کے لیے ان چیزوں کو یعنی لغو چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر روزے کا جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا بھائی، کیونکہ لعلکم تتقون فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تقوی اور پرہیزگاری اس صورت میں ہوگی کہ میں اور آپ تمام گناہوں سے بچ جائے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک، پروگرام آن دی ریکارڈ کے ساتھ اسامہ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا جو عنوان ہے رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا پہلے عشرے کے آخری ایام چل رہے ہیں اور رمضان المبارک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے مولانا ذبیح اللہ صاحب موجود ہیں، جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ سب ڈویژن جگلوٹ کے یہ بانی ہے۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے لیے پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسامہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اس پروگرام میں ہمیں بلایا اور شریک کیا۔ جزاک اللہ۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب، یقیناً رمضان مبارک برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، تو رمضان مبارک کا پہلا عشرے کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو آپ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید پارہ نمبر 2 کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اسی آیات کے اندر اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیے گئے، بالکل، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھو، اللہ جل جلالہ نے اس بابرکت مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اور پھر مسلمانوں کا روزہ رکھنا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، کہ لعلکم تتقون فرمایا اللہ جل جلالہ نے۔ اور روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ آسمانوں کے دروازوں کو کھولتا ہے رحمتوں والا، اور جنت کے دروازے کو بھی کھولتا ہے۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ شیاطین کو قید کرتے ہیں اور جہنم کا دروازوں کو بند کر دیتے ہیں بھائی، ماشاءاللہ۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس روزے کی وجہ سے کہ لعلکم تتقون فرمایا، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان کے دروازوں کو اس لیے کھولا کہ میری رحمت ان لوگوں کے اوپر آ جائے بھائی، اور جہنم کے دروازوں کو اس لیے بند کیا کہ تاکہ میری یہ مخلوق میری عبادت کر کے روزے رکھ کے جہنم میں داخل نہ ہو، اور جنت کے دروازے اس لیے کھولا کہ بھائی یہ دین کو روزے، رات کو تراوے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کر کے جنت کے دروازوں کو میں نے کھول دیا، وہ اس کے اندر داخل ہو جائے بھائی۔ اور پھر شیاطین کو اس لیے قید کیا گیا
تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اس امت کے روزوں کو خراب نہ کرے بھائی۔ تو اصل مقصد روزے کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھو بعض اکابر نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ جل جلالہ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھ دیتا ہے خانہ کعبہ میں، ماشاء بیت اللہ شریف کے اندر۔ اور جب مسلمان آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ جل جلالہ کتنا ثواب دے دے گا وہ اللہ جل جلالہ کو معلوم ہے، دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں ہے بھائی۔ بے شک۔ اور پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ انسان روزہ محض میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اجر و ثواب دے دوں گا بھائی۔ ماشاء اللہ۔ دیکھو حدیث کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری کا عوض دیا جاتا ہے۔ جب مسلمان آدمی روزوں کو رکھتا ہے اور جب عید کی صبح کو عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے فرشتے آتے ہیں اور جب واپسی پہ اللہ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، بے شک، وہ کہتے یا اللہ جہنم سے پناہ، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں آیا۔ اللہ جل جلالہ فرمائے کہ بھائی میں نے نہ جہنم سے ان کو نجات دے دیا۔ اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ اپنے گناہوں کو یعنی معافی چاہتے تھے، اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ بھائی میں نے ان کے گناہوں کی معاف کر دیا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کو مانگتے تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ تو پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ جنت کو دیکھا نہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس روزے کے بدلے میں نے ان کو جنت میں داخل کر دیا بھائی۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت بھائی۔ اور جو شخص بلا عذر ایمان والا روزے کو توڑتا ہے، اگر بعد میں اس کے قضا بلائے پوری زندگی روزہ رکھے تو رمضان المبارک میں ایک روزے کا جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے پوری زندگی روزہ بیٹھے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا۔ بالکل ماشاءاللہ، مولانا صاحب نے رمضان مبارک کی فضیلت اور اہمیت ہمیں بتا دی۔ مولانا صاحب ایک دو سوال اور ویٹ کریں گے رمضان مبارک سے ریلیٹڈ۔ مولانا صاحب رمضان کے دوران، روزے کے دوران اگر کوئی شخص اچانک بیمار ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا الٹی وغیرہ آتے ہیں، تو اگر اس کی روزہ ٹوٹ جائے تو پھر متبادل روزہ رکھنا یا کفارہ وغیرہ دینا کیسا ہے؟ دیکھو اگر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے مثال کے تو اس کو گولی کھانی پڑتی ہے، بے شک۔ تو ایسی صورت میں ان تمام صورتوں کے اندر یعنی اس کی مجبوری ہے، ابھی وہ روزہ کو افطار کرے گا اور بعد میں اس کی قضا یہ ہے کہ بھائی اس کا ایک روزہ رکھے گا، یعنی ایک روزہ جس نے افطار کیا تو ایک روزہ رکھے گا بھائی۔ رمضان کے دوران اکثر نوجوان ہمارے ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کیا یہ دیکھنے سے روزہ مکروہ یا ٹوٹے گی؟ اسلام کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھو رمضان المبارک میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، بالکل، اور رات کو ہم نے تراویح پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے بھائی۔ بے شک۔ دیکھو اور جو کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم روزے اس لیے بیٹھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ابھی میں اور آپ نے دین کے اندر مثال کوئی کھیلا، لڈو کھیلا، تاش کھیلا اور ٹی وی دیکھ لیا، آج کل تو سب کے یعنی جیب کے اندر موبائل ہے، اس کے اندر پوری دنیا ہے، بے شک۔ وہ ٹائم پاسی کے لیے ان چیزوں کو یعنی لغو چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر روزے کا جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا بھائی، کیونکہ لعلکم تتقون فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تقوی اور پرہیزگاری اس صورت میں ہوگی کہ میں اور آپ تمام گناہوں سے بچ جائے بھائی۔ دیکھو آج کل معاشرے کے اندر میں اور آپ نے روزہ صرف اسی چیز کا نام رکھا کہ بھائی کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی سے ہم بستر نہیں ہونا ہے، یہ نہیں ہے بھائی، یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے گانا نہیں سننا ہے، آنکھوں سے بد نظری نہیں کرنا ہے، ہاتھوں سے کسی مسلمان کو مارنا نہیں ہے، چوری کرنا نہیں ہے،
قتل و غارت کرنا نہیں ہے، زبان سے کسی کو گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، بالکل یعنی ان تمام چیزوں کو میں اور آپ کیا ہے بھائی پابند ہے، پابند۔ تب مجھے اور آپ کو روزے کا ثواب ملے گا، اور میں اور آپ لعلکم تتقون کا مستحق تب بنیں گے ان تمام گناہوں سے میں اور آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اگر نہیں بچایا تو ایسے شخص کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بھائی، اس ثواب سے وہ محروم ہو جائے، کیونکہ لعلکم تتقون کا مقصد حاصل نہیں ہوا بھائی۔ بالکل مولانا صاحب، اگر سفر کے دوران کوئی شخص جب سفر پہ ہوتا ہے، سفر کے دوران وہ سفرانہ کرتا ہے، تو کتنے کلومیٹر کے بعد مطلب اسلام اور شریعت کہتی ہیں کہ سفرانہ کرنا ہے؟ دیکھو دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہے، ہمارے مذہب جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقہ کے اندر لکھا ہے کہ بھائی اگر اس میل کے حساب کریں گے تو 48 میل ہے، اور کلومیٹر کے حساب آج کا کلومیٹر چل رہے ہیں عموماً روڈ کے اوپر لکھے بھائی اتنے کلومیٹر، تو پھر 77 کلومیٹر کے حساب سے وہ آدمی سفرانہ کر سکتا ہے بھائی، اس کو اجازت ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہیں، شریعت نے کہا کہ بھائی دیکھو ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ عزیمت اس کو کہا جاتا ہے کہ دوران سفر یعنی آپ اتنے یعنی 48 میل یا 77 کلومیٹر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اب یہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ بھائی آپ نے نماز بھی قصر کرنی ہے اور روزے کا افطار آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن بعد میں اسی روزے کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ بعد میں اس روزے کا آپ نے قضا لانا ہے۔ اگر ابھی اس دوران کے اندر بھی آپ نے روزے کو افطار نہیں کیا، آپ نے کہا کہ بھائی میں روزہ بیٹھتا ہوں، گاڑی جو ہے نا آرام دہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں عزیمت، یعنی بیٹھنا زیادہ ثواب ہے اس کے اندر۔ اگر آپ نے کہا کہ بھائی طبیعت خراب ہوتی ہے، سفر کے دوران تھکاوٹ، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر آپ نے دوران سفر ایک روزہ کھایا تو بعد میں اس کی ایک کی قضا لانا ہے، 2 کھایا تو 2 کی قضا لانا ہے، 3 کھایا تو 3 کی قضا لانا ہے۔ ہمارا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کی رمضان کے روزے اور اپنی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں۔ مولانا صاحب ایک دفعہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔